کے اندر جہاں پہ بچے مسکراتے ہنستے کھیلتے تھے، آج وہاں پہ ہنسنا تو دور کی بات ہے، وہاں پہ بچے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتے۔ وہ گھر ہمارے لیے اس وقت قرب عذاب، وہ گھر ہمارے لیے قیامت بنا ہوا ہے، اس گھر میں ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ اولاد کی تکلیف بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جس کے ساتھ بھی وہ معاملہ پیش آتا ہے، وہ واقعہ پیش آتا ہے، انہی کو ہی اس کا پتہ چلتا ہے۔ میرے ساتھ ایک ایسا باپ یہاں پہ موجود ہے جن کا بیٹا 4 مہینے پہلے گم ہو گیا ہے اور وہ در بدر کے ٹوکرے کھا رہا ہے۔ ان سے ہی آج ان کے بیٹے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی جان، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی، میرا نام محمد زبیر، میرا تعلق آزاد کشمیر ضلع پونچھ سے میرا تعلق ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کہاں پہ پیش آیا جو آپ کا بیٹا گم ہو گیا ہے؟ جی، یہ واقعہ اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ گاؤں روملی میں پیش آیا ہے۔ آج سے 4 ماہ پہلے 14 جون 2022 کو میرا ہنستا کھیلتا ہوا پورا گھرانہ یہاں پہ آیا تھا، آزاد کشمیر سے اپنے نونیال کے گھر آئے تھے۔ میرے بچے، معصوم بچے آئے تھے، ہنستے کھیلتے یہاں پہ آئے ہوئے تھے اسلام آباد اپنے نونیال کے گھر، اور یہاں سے 14 جون کے دن دہاڑے قائد اعظم یونیورسٹی کی بیک سائڈ اتنا حساس علاقہ، وہاں سے کسی نے میرے بچے کو اٹھا لیا، معصوم 3 سال کا بچہ، اور میری خوشیوں پہ پانی پھیرتا ہوا میرے ساتھ وہ ظلم کر گیا ظالم کہ بس اس نے وہ کام کیا ہے کہ بس میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ وہ کس تکلیف اور کس قرب میں ہمیں ڈال کے ہمارے بچے کو لے کے چلا گیا۔ اس ظالم کو ذرا سا بھی رحم نہیں آیا ماں باپ پہ کہ میں کس تکلیف میں چھوڑ کے جا رہا ہوں بچے کو، تو میں لے کے جا رہا ہوں لیکن اس کے ماں باپ کو کس تکلیف میں مبتلا ہوں گے، پیچھے کیا کریں گے۔ بچہ اکیلا اور 3 سال کا بچہ ہے، ماں باپ کے بغیر کیسے گزارا کرے گا۔ یہ واقعہ کس ٹائم پیش آیا، دن میں کس ٹائم پیش آیا؟ یہ دن دہاڑے کی بات ہے سر، دن دہاڑے کوئی بچے کو لے کے چلا جاتا ہے جہاں پر اتنے احساس ادارے ہیں، ہر طرح کا وہاں پہ سیکیورٹی ہے، پھر بھی وہاں سے بچہ لے کے کوئی چلا گیا اور ابھی تک اس بچے کا کوئی پتہ نہیں چلا ہے، 4 مہینے ہو گئے۔ بہت ہی دردناک واقعہ ہیں، لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا اسی کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد آپ نے رابطہ کیا کسی پولیس والے کے ساتھ یا کیا کیا آپ نے؟ یہ جس وقت یہ معاملات پیش آیا تو اس وقت میں گاؤں میں تھا، وہاں پہ مجھے 2 بجے اطلاع ملی تو وہاں سے میں بس جیسا پڑا ہوا تھا، گھر بار کھلا، سب کچھ چھوڑ کے، اپنا کاروبار چھوڑ کے جیسے پڑا ہوا تھا ویسے ہی چھوڑ کے بھاگا ہوں وہاں سے، یہاں پہنچا ہوں 4-6 بجے میں آ کے یہاں پہنچا ہوں۔ میں نے دیکھا پولیس والے ڈھونڈ رہے ہیں، میں نے پھر ان کے ساتھ گیا، جا کے FIR درج کروائی۔ FIR درج ہونے کے بعد تقریباً 10-15 دن تک انہوں نے تلاش جاری کی، جو پولیس والے کہتے ہیں جی ہم نے کیمرے چیک کر لیے، ارتھ زاویے سے چیک کیا، جی ہم نے بچے کا کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے۔ 3 مہینہ ریگولر میں تھانہ سیکریٹریٹ جس میں کیس چل رہا تھا تھانے میں، اس کے باہر بیٹھا رہا، اس امید میں بیٹھا رہا کہ میرا بچہ مجھے ملے گا واپس، یہ ڈھونڈ کے دیں گے، لیکن مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ کل میری IG صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ کا بچہ ملے گا، مطمئن کیا ہے مجھے۔ بہت شریف النفس انسان ہے IG صاحب اسلام آباد کے، بہت اچھے انسان ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس مسئلے کو سیریسلی لے کے میرے بچے کو ضرور بازیاب کرائیں گے، کیونکہ جو میری تکلیف انہوں نے جس طرح سے دیکھی ہے، اس سے پہلے آج مجھے 4 ماہ ہو گئے ہیں، کسی آفیسر نے میری تکلیف کو محسوس نہیں کیا اس سے پہلے۔ بہت اچھے انسان ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں ان کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوشیاں دے، آپ کو کامیابیاں دے، کہ آپ نے مجھے حوصلہ افزائی کی میری اور مجھے یقین دہانی کروائی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت اچھے انسان ہیں وہ۔ آج 4 ماہ ہو گئے ہیں، میں نے یہ درخواست سب ان کو دکھائیں، جا کے ان کو معاملات بتایا کہ پولیس نے سٹارٹنگ میں کیس میں غفلت کی ہوئی ہے، ان کے پاس معاملات ہی نہیں پہنچے ہوئے تھے، جو میں درخواست دے رہا تھا وہ ان تک پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے درخواست دیکھی ہے میری اور فوراً انہوں نے ایکشن لیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو بچے کو ڈھونڈنے میں کل سے ہی انہوں نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تو IG صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو کہ میں نے ایکشن لے لیا ہے، لیکن اس سے پہلے 4 مہینے اس کے بیچ گزرے ہیں، تو 4 مہینوں میں جب آپ پولیس کے پاس جاتے تھے، پولیس کیا کہتی تھی آپ کو؟ جی دیکھیے، 4 مہینے پہلے میں DIG صاحب کے پاس کہیں چکر لگا چکا، SSP آپریشن کے SSP انویسٹیگیشن کے پاس کہیں چکر میں نے لگائے، انہیں جا کے کہا DIG صاحب مجھے SSP صاحب کے پاس بھیجتے رہے، SSP صاحب مجھے DSP صاحب کے پاس بھیجتے رہے، ایسے کر کے انہوں نے مجھے 4 مہینے صرف باتوں سے مطمئن کیا کہ بھائی ہم لوگ کارروائی کر رہے ہیں۔ کہیں DSP نئے آئے، کہیں چلے گئے، وہ جو اس وقت کے DSP تھے وہ آئے چلے، کہیں لوگ آئے، ہر بندہ نیا آنے والا میرے بچے کے کیس پہ چھان بین کرنے کے لیے مجھے بلا لیتا ہے کہ کیا معاملات پیش ہوئے، لیکن آگے وہ کر ہی نہیں رہے، کارروائی نہیں کرتے تھے
बस पूछ लेते थे कि क्या मसला पेश आया। इस दफ़ा जो डीएसपी साहब आए हुए हैं वो भी अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मेरा मसला लिया और उन्होंने मेरे मसले पे उन्होंने कार्रवाई भी की है। अच्छे इंसान हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मुझे बताइएगा कि जब आपके बच्चे का ये मामला आया उसके बाद किसी ने आपके साथ रब्ता किया है कि आपका बच्चा या मेरे साथ है? अमूमी तौर पे अक्सर इस तरह ही होता है, तो किसी ने आपके साथ रब्ता किया इस हवाले से? जी देखें, अभी तक मुझे कोई इस तरह का कोई मैसेज या कोई इस तरह की कॉल नहीं आई है कि किसी ने कहा होगा कि बच्चा हमारे पास है। कोई पुलिस ने यहाँ तक कहा कि भाई ये झूठ बयान दिए हैं कि ये जंगल एरिया है, पीछे कोई जानवर खा गया होगा। ये वाइल्ड लाइफ वालों से आप मालूमात कर लें कि इससे पहले आज तक कोई ऐसा मामलात यहाँ नहीं पेश आए कि किसी इंसान को कभी किसी जानवर ने पुलिस ने आपको ये कहा कि किसी जानवर ने खाया होगा? जी किसी जानवर ने खा लिया होगा बच्चा। जो एसआई साहब हैं स्टार्टिंग से वो ये बात कह रहे हैं, जिस दिन से एफआईआर दर्ज की हुई है उस दिन से एसआई साहब जो थे वो किस चीज़ से मुशाबा दे रहे हैं मेरे बच्चे के केस को। वो कह रहे हैं जी कि इससे पहले कई बच्चे अगवा हो चुके हैं, वो आज 20-20 साल हो गए नहीं मिले। यानी कि स्टार्टिंग से ही उन्होंने दिल में ये सोच लिया था कि बस ठीक है जी, हमने इस बच्चे को ढूंढना नहीं है, बस इसको झूठी तसल्लियाँ ही देनी है, बस ठीक है जी। जब पुलिस का ये रिस्पांस होता था आपको, तो आपके दिल पे क्या गुजरता था? देखें, ये इस वक्त मैं लफ्ज़ों में ये चीज़ बयान नहीं कर सकता कि मेरे दिल पे क्या उस वक्त पेश आती थी। ये एक ऐसा दर्द है ना कि जो लफ्ज़ों में नहीं बयान किया जा सकता। ये औलाद का दर्द औलाद वाले समझ सकते हैं कि ये क्या दर्द होता है औलाद का दर्द। ये मैं आज यहाँ 4 महीने से तड़प रहा हूँ। ये जैसे मछली पानी में से निकल के तड़पती है वैसे मैं तड़प रहा हूँ। यहाँ पे लोगों से अपीलें करता फिर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा हूँ। इस्लामाबाद में घूम घूम के मैं लोगों को अपना मसला बता रहा हूँ। मीडिया से कई दफ़ा ताउन की अपील मांगी है मैंने कि मेरे साथ ताउन करें। कितना घूमूंगा मैं, कितना लोगों को बताऊँगा घूम घूम के अपने मसले को। आखिर एक इंसान ही हो यार, इंसानियत के नाते मेरे काम आ जाओ। इंसानियत के नाते गरीब बंदा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, गरीब बंदा हूँ मैं। अपनी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ सिर्फ मेरी फैमिली थी यार, मेरे बच्चे थे। वो बच्चे जो जिस घर में उनके चहकने की आवाज़ सुन के मैं एक दफ़ा ज़िंदगी मिल जाती थी, वो घर आज मातम का समा बना हुआ 4 महीने से। वहाँ पे उस घर के अंदर जहाँ पे बच्चे मुस्कुराते हंसते खेलते थे, आज वहाँ पे हंसना तो दूर की बात है, वहाँ पे बच्चे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करते। वो घर हमारे लिए इस वक्त कुर्ब अज़ाब, वो घर हमारे लिए क़यामत बना हुआ है। उस घर में हमारे लिए मुश्किल हो रही है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है, जो औलाद की तकलीफ़ होती है बहुत ही ज़्यादा होती हैं। अल्लाह आपको आसानियाँ दे। नाज़रीन, ये जो जितना भी मामला था वो आपने देख लिया कि इनके साथ क्या पेश आया और पुलिस का रिस्पांस उसी टाइम कैसा था। अब भी इनकी यही इल्तिजा है कि पुलिस मेरे साथ ताउन करे, बाकी जितने भी इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो भी मेरे साथ ताउन करे, ताकि किसी न किसी तरीके से मेरे बेटे का पता चल जाए कि मेरा बेटा कहाँ पे है, किसने उनको अगवा किया है। और पुलिस का ये रिस्पांस कि वहाँ पर किसी जानवर ने उसको काटा होगा, तो ये भी निहायत ही अफसोसनाक है। इंशाल्लाह नए व्लॉग में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।